السلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ مقاصد السالکین میں ہے ایک ایسا اسرائیلی کہ جس نے 200 سالہ زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائے اور تجزیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچے تو میت کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تعمیل ارشاد ربانی عز و جل کے بعد عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بڑی اور بہترین جزا کا کیوں کر مستحق قرار پایا؟ ارشاد خداوندی عز و جل ہوا کہ بے شک یہ سخت سزا کا حقدار تھا، لیکن اس نے ایک روز توریت شریف کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت سے اسے چوما اور درود شریف پڑھا۔ میں نے اس نام پاک کی تعظیم کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا اور اس نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا، محبت کا اظہار کیا اور نام کو چوما۔ اور آپ سرکار مدینہ علیہ السلام کو جو نام کو چومتا ہے نا، پیارا کا تاجدار مدینہ علیہ السلام فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتا محبت سے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، چوما اور درود پاک پڑھا تو اس کو یہ انعام ملا۔ کیا ملا انعام؟ کہ اس کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ 200 سالہ جو زندگی تھی، جو گناہوں کی بدترین زندگی تھی، مگر اتنے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بخش دیا۔ تو یہ تو پیارے سمجھ بنی اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کہ ایک امتی کا حال ہے اور الحمدللہ ان سے کہیں زیادہ ہم لوگ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم درود پاک پڑھیں گے اور محبت سے نام کو چومیں گے تو ہمیں اس سے زیادہ برکت ملے گی، اس سے زیادہ فضیلتیں ہمیں ملیں گی۔ تو پڑھیے محبت سے ایک بار اور درود پاک، صلو علی الحبیب میرے میٹھے محترم اسلامیو، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ حشر کی 18 آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، یہ جو بیان میں کرنے والا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر لکھا گیا اور میں یہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ سنتے جائیں۔ اگر میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت سارے، ایک تو وقت کی کمی بھی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ معمولات، آپ صرف الفاظوں کو سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں اور چلتے جائیں۔ تو میرے میٹھے محترم صاحب، یہاں اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حکم، اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے 2 جنتوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔
ایک روایت یہاں میں آپ کو سناتا چلوں، اور یہ روایت مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 105 پر ہے۔ جب ابلیس پر بدبختی غالب آ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تیری طرف سے بدبختی آ جانے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ایسے ہی رہو، یعنی ڈرتے رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرو۔ دیکھا پیارے سے بھائیو، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈر جانا چاہیے۔ فرشتوں کو بھی بے فکری نہیں دی گئی، جبکہ فرشتوں ہیں گناہوں سے پاک ہیں، اور ہمارا حال تو اللہ بڑی بے فکری والا ہے۔ دنیا کا حال تو ہمارا تہی دامن، قیامت کا دن انتہائی خطرناک ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، اور قیامت کے لیے کیا عمل کیا؟ اللہ عز و جل ہمارے اچھے اور برے سب کاموں سے باخبر ہے۔ آج ہم کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ سنیے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، خود پسندی، تکبر، ملاوٹ والا مال بیچنا، رشوت کا لین دین کرنا، حرام مال کمانا کھانا، چوری کر لینا، ڈکیتی کر لینا، خون ریزی کر لینا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے بجانا، سننا سنانا، مسلمانوں کا دل دکھانا، بچوں کے ساتھ ناجائز کرنا، عاشقی معشوقی کرنا، اور زنا کرنا، زنا والی فلمیں دیکھنا، اور ایسی ہی گندی تصاویریں دیکھنا، یہ سارے کام کیا ہم قیامت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ سارے کام ہم قیامت کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑے؟ ہم گناہ کسی نہ کسی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہماری مین وجہ گناہ کرنے کی شہوت پرستی ہے، جو خفیہ چالوں سے ہم پر حملہ آور ہے۔ اور شہوت پرستی اتنی خطرناک ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، اچھے خاصے انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آج بیٹیاں بہنیں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اردہ شہر بادشاہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سیور العجم میں پڑھا ہے کہ جب اردہ شہر نامی بادشاہ اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کر لیا۔ اس کی نظر سلطنت سریانیہ کی طرف تھی۔ یہ بڑا ملک تھا، چنانچہ اردہ شہر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعے میں بند تھا۔ اردہ شہر نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے باوجود اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر پر پڑی، اور اس کی مردانی وجاہت اور خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے تیر پر یہ عبارت لکھی، اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی کہ جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر اردشیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا، اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری ہو جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور تیر شہزادی کی طرف کی جانب پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر بادشاہ نے بہت جلدی اس شہر کو فتح کر لیا۔ غفلت اور بے خبری کے عالم میں بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے اور شہر کا بادشاہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اردشیر نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پرواہ، بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی کی بے حد خوشی تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ اردشیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا، کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟
شہزادی نے کہا کہ میرے بستر پہ کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی؟ اردشیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے، ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا۔ اردشیر کو اس کے جسم کی نرمی اور نزاکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے؟ شہزادی نے کہا کہ میری غذا مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز ہوا کرتی تھی۔ اردشیر نے کہا کہ تیرے باپ جیسا آسائش اور آرام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا، تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا خوفناک بدلہ دیا کہ اسے قتل کر ڈلوانا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں کر سکتی۔ پھر اردشیر نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑوں کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نفسانی خواہشوں کی تباکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ شہوت پرستی اتنی خطرناک ہے کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اور کس طرح اس کے باپ نے نرمی اور نزاکت کے ساتھ اور بھرپور غذائیت کے ساتھ اور محبت اور پیار سے پالا۔ اس اولاد نے کیا رنگ دکھا ڈالا کہ معلوم ہوا کہ جس کو ہم نے بچپن سے پالا، جوانی تک پرورش کی، اس کو تعلیم دی، اس کا نتیجہ یہ دیا کہ ہماری ہی بچی باپ کی عزت کو بالائے طاق رکھ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے، لڑکے کے ساتھ پھر جب آتی ہے تو بچہ لے آتی ہے۔ آج ہماری اکثریت عاشقی میں لگی ہوئی ہے، چاہے کنوارے ہوں یا شادی شدہ ہوں، ہر شخص نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور اس نفسانی خواہش نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ شادی شدہ نہیں دیکھتا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور نہ عورت دیکھتی کہ میں بچوں کی ماں ہوں، بس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ آج کا دور کچھ یوں ہے کہ لڑکی شادی کسی اور سے کرتی ہے اور محبت اور پیار کسی اور سے کرتی ہے، شوہر سے بات منہ بگاڑ کر کرتی ہے اور دوسرے مرد سے ہنس ہنس کر بات کرتی ہے۔ شوہر سے بات ہوتی نہیں، دوسروں سے گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح شوہر اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، دوسری عورت کے ساتھ حسن سلوک کا پیکر بن کر پیش ہو جاتا ہے۔ کوئی لالچی بن جاتا ہے خوبصورتی کا، تو کوئی لالچی بن جاتی ہے دنیا کی حقیر دولت کے خاطر، یوں اپنی بربادی کا سامان کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار لکڑہارا تھا، اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم و شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ کی زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسین اور حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھوپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا اور تجھے ہیرے جواہرات سے آرستہ فہرستہ کروں گا۔ تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا۔ ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزے خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولتیں
مل جائیں گی، بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی، اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائش گھومنے لگی، چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی، ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا